حفاظ کرام، وفاقی وزراء، جنرل آفیسرز اور قابل احترام مہمان گرامی، السلام علیکم۔ جب معرکہ حق ہوا، اس عظیم کامیابی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بے پایہ فضل و کرم سے اور آپ کی تہجد میں اور عشاء میں جو آپ نے پاکستان کی کامیابی کے لیے دعائیں کی، وہ اس بزرگ و برتر نے قبول فرمائیں اور پاکستان کی افواج کی دلیرانہ اور انتہائی جرأت کے ساتھ اس جنگ کو لیڈ کیا فیلڈ مارشل شہید عاصم منیر نے، جس جرأت اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین کے ساتھ اور خدا خوفی اور ایک سپہ سالار کی جو انتہائی جو خصوصیت ہوتی ہے کہ اپنے گھوڑوں کو تیار کر کے اللہ کے سہارے چل پڑے اور پھر پیچھے نہ دیکھے، یہ وہ جرأت تھی جس نے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عظیم کامیابی دلوائی۔ اور اس سے یقیناً ہماری افواج کے ہر سپاہی اور ہر جرنیل نے، چاہے وہ بری فوج کے ہوں یا فضائی فوج کے ہوں یا بحری فوج کے، ان سب کی اس میں بے مثال اس میں ان کی کاوشیں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہم نے زندگی بسر کرنی ہے، تو اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ آپ کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری آپ کے اوپر ہوتی ہے۔ آپ امام مسجد بھی ہیں، قرآن کریم کے حافظ بھی ہیں، محدثین بھی ہیں، اور وہ پیغام آپ ممبر رسول سے آپ ہر جمعے کو ہر نماز میں دیتے ہیں کہ جب تک اس ملک کے اندر یہ جو فرقہ پرستی کا خاتمہ نہیں ہوگا، اور آج دیکھ لیجئے کہ میں آج بھی کہہ سکتا ہوں ایک درد دل کے ساتھ، اور میں معافی چاہتا ہوں، 100 بار آپ سے معافی چاہوں گا کہ ابھی بھی بعض، میں کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن بعض مکاتب فکر کے جو جید علماء ہیں، جید علماء تو کبھی اس طرح کی بات نہیں کریں گے، لیکن جو بعض لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کے پیچھے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اگر یہ ہمارا حال ہے تو ہم قوم کو کس طرح اکٹھا کر سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لاکھوں نہیں کروڑوں طالب علموں کو آپ حدیث اور قرآن کا آپ درس دیتے ہیں، جدید علوم بھی ان کو سکھا رہے ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کہ اس محفل میں سب سے اہم جو بات جو طے ہونی چاہیے کہ جب تک کہ یہ ہم عمومی طور پر قوم کے اندر یکجہتی، اتحاد کی فضا قائم نہیں کرتے، میں سمجھتا ہوں کہ ملک آگے ترقی نہیں کر سکتا۔ اور یہ بات کہ افغانستان سے جو خوارج یہاں پر دہشت گردوں کو بھیج کر بے گناہ پاکستانیوں کا وہ ان کو شہید کر رہی ہے، افواج پاکستان کے افسر اور جوان، عام آدمی، شہری، مائیں، بیٹے، بیٹیاں ہر روز کے پی میں، بلوچستان میں وہ شہید ہو رہے ہیں۔ میں خود افواج پاکستان کے جوانوں اور افسروں کے ہم نے ان کے جنازے پڑھے، ابھی حالیہ مہینوں میں ان کے والدین سے ملاقات ہوئی، میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ ان کے چہروں پر اطمینان تھا، اور مجھے انہوں نے کہا سپہ سالار کو کہ ہمیں ہمارے بیٹے نے اس ملک کے لیے جان دی، شہادت کا جام نوش کیا، ہمیں اپنے بیٹے کے اوپر فخر ہے۔ وہ افسر، وہ جوان
وہ سپاہی قوم کے لاکھوں کروڑوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچا لیا، اپنے بچوں کو وہ یتیم کر گیا۔ اس سے بڑی قربانی اور دنیا میں کیا ہو سکتی ہے؟ اگر اس قربانی کی ہم تصدیق کریں گے، اس کے اوپر ہم اس کا مذاق اڑائیں گے، تو کون پاکستان کی عزت اور توقیر کرے گا؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی پاکستان کی اور کوئی دشمنی نہیں ہو سکتی۔ میں اگلی بات یہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ اس وقت الحمدللہ پاکستان معاشی حوالے سے اس مقام پر آ پہنچا ہے کہ ہم الحمدللہ بھرپور ہم ترقی اور خوشحالی کے سفر کی طرف تیزی سے گامزن ہوا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو یہ آج بات بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی اس معیشت کو جو ڈیفالٹ کے دہانے پہ تھی، اس کو خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہوتا ہے۔ انسان صرف کوشش کر سکتا ہے اخلاص اور محنت کے ساتھ۔ اس کو بچانے کے لیے سیاسی اور عسکری قیادت نے مل کے کام کیا۔ پاکستان تب اقوام عالم میں معرکہ حق کے بعد اس عظیم مقام پر پہنچ جائے گا انشاءاللہ، جب ہم یہ نہ صرف قرضے واپس لوٹائیں گے بلکہ اپنی دولت خود پیدا کریں گے اور پاکستان کو عظیم بنائیں گے انشاءاللہ۔ آج اب وقت ہے کہ پاکستان کو ہم معاشی ترقی اور خوشحالی کے سفر کی طرف تیزی سے لے جانے کے لیے جو شبانہ روز کاوشیں کر رہے ہیں اور دن رات محنت ہو رہی ہے، اگر دہشت گردی ایک طرف ہو اور دوسری طرف یہ کاوشیں ہوں تو یہ دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے۔ آگ اور پانی کبھی اکٹھے ہوئے ناممکنات میں سے ہے۔ تو اس لیے اگر اس ملک نے ترقی کرنی ہے، اس کے لیے پھر دہشت گردی کا خاتمہ انتہائی ضروری ہے۔ آپ کے بڑوں نے، عظیم بزرگوں نے پاکستان کی تحریک میں حضرت قائد اعظم کا ساتھ دیا، علماء کرام نے ان کے ساتھ ساتھ چلے، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے ان کا تعلق تھا، انہوں نے تحریک پاکستان میں پورا ساتھ دیا۔ مگر آج پاکستان بننے کے بعد یہ توقع تھی پورے پاکستان کے عوام کو اور دنیا کو کہ کس طرح کروڑوں لوگ ہجرت کر کے ہر چیز اپنی پیچھے خدا حافظ کہہ کے اپنے گھر بار کو، جائیداد کو، اس امید کو اپنی آنکھوں میں بسائے کہ ایک خداداد ملک پاکستان جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ کے اوپر ہے، اس میں ہم آباد ہوں گے اور محنت، امانت اور دیانت کے ساتھ پاکستان کی تقدیر بدل دیں گے، اور عالم اسلام نہیں بلکہ دنیا میں پاکستان کا ایک چرچا ہوگا اور اس کے جھنڈا سب سے اوپر لہرائے گا۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ وقت عمل سے ہے، دن رات محنت کرنا ہوگی، خون پسینہ بہانا ہوگا، ایک ایک پائی بچانی ہوگی، اور تب جا کر پاکستان انشاءاللہ صحیح معنوں میں دنیا میں اپنا مقام حاصل کرے گا اور اقبال اور قائد کے خواب کی تعبیر بنے گا۔ یہ نہ جادو ٹونے سے کوئی بات ہوگی، نہ کسی اور طریقے سے، صرف اور صرف شبانہ روز محنت سے ہوگی انشاءاللہ، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ کوئی کمی نہیں ہے۔ اس لیے آج میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو ان قومی معاملات کے اوپر یکجاں دو قالب ہونا ہوگا۔ اور آخری بات، اپنی معروضات ختم کرنے سے پہلے، کہ پورا پاکستان نہیں، پوری دنیا موترف ہے، دشمن
ورثہ حیرت میں ہیں اور دوست برادر ممالک ان کے دل باغ باغ ہیں، خوشیوں سے پھولے نہیں سماتے کہ پاکستان نے نہ صرف ہندوستان کے خلاف معرکہ جیتا اور بڑی عظیم فتح حاصل کی اللہ کے فضل کرم سے، وہ اس کو اپنی عزت اور اپنی فتح سمجھتے ہیں، اور ہر جگہ انہوں نے ہمیں مبارکباد دی، اور پھر یہاں پر افواج پاکستان کے خلاف زہر آلود پروپیگنڈا کیا جائے تو میرے بزرگوں اور انتہائی قابل احترام علماء کرام، یہ صرف میری ذمہ داری نہیں بلکہ یہ میری کیبنٹ کی ذمہ داری، یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اس فوج کا آپ دفاع کریں جس نے پاکستان کا دفاع کرنے کے لیے اپنے خون کی قربانی دی اور ازلی دشمن کا وہ شکست دی کہ وہ قیامت تک یاد رکھے گا، قیامت تک۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ان حوالوں سے بھی آپ کو پوری طرح آگاہی ہونی چاہیے۔ اور آخر میں اقبال کا شعر کہہ کے ختم کروں گا اپنی بات کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں، پاکستان پائندہ باد۔ خطاب انہوں نے کہا کہ معرکہ حق میں اللہ تعالیٰ نے عظیم کامیابی سے ہمکنار کیا، علماء اور قوم کی دعاؤں سے ہی بھارت کے خلاف تاریخی فتح ملی۔ انہوں نے کہا کہ مسلح افواج کی جرأت اور بہادری سے دشمن کو عبرتناک شکست ہوئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان نے